أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بھلا کون ہے جو تمہارا لشکر بنے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں بھلا کون ہے وہ جو تم کو رزق دے اگر وہ اپنے رزق کو روک دے بلکہ وہ اڑے ہوئی ہے سرکشی میں اور بھاگنے میں کیا وہ شخص جو چلتا ہے اپنے چہرے کے بل اوندا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا صراط مستقیم پر آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو پھیلایا زمین میں اور اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور بلا شبہ میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ دیکھیں گے قریب تو ان کے چہرے بگڑ جائیں ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے علاوہ کی عبادت کی اور وہ ان سے نصرت اور رزق کو چاہتے تھے ان پر نکر کرتے ہوئے فرمایا امن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن یعنی تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہے اور نہ تمہاری کوئی نصرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الكافرون الا في غرور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه یعنی کون ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنے رزق کو بند کر دے تو تم کو اس کے بعد رزق دے یعنی کوئی نہیں ہے جو عطا کرتا ہو اور روکتا ہو اور پیدا کرتا ہو اور رزق دیتا ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لجو یعنی وہ جم رہے ہیں اپنی جمے ہوئی ہے اپنی سرکشی میں اپنے الزام لگانے میں اور اپنی گمراہی میں فی عتوین یعنی عناد رکھنے میں اور تکبر کرنے میں ونفور یعنی ان کے حق سے پیٹ پھیرنے پر وہ آپ کی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ آپ کی اتباع کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مومن اور کافر کے لیے بس کافر تو اس کی مثال ہے ان چیزوں میں جس میں وہ مبتلا ہے اس آدمی کی طرح جو چلتا ہے مکبا علی وجہہ یعنی وہ چلتا ہے جھکتا ہوا نہ کہ سیدھا علی وجہہ یعنی اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس حالت میں جا رہا ہے بلکہ وہ حیران و پریشان بھٹکا ہوا ہے کیا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے افمن یمشی سویا امن یمشی سویا یعنی جو بالکل سیدھا ہے علی صراط مستقیم یعنی واضح بین راستے پر یہ ان کی مثال ہے دنیا میں اور اسی طرح وہ آخرت میں ہوں گے بس مومن تو اس کو اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ سیدھا چلے گا صراط مستقیم پر جس کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے گا جنت بڑی کی طرف بہرحال کافر تو بلا شبہ اس کو اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ اپنے چہرے کے بل چلتا ہوگا جہنم کی آگ کی طرف فہدوہم الی صراط الجحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ پوچھا گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کے چہروں کے اٹھایا جائے گا ان کے چہروں کے بل تو آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے ان کو چلایا ان کے پیروں کے بل وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ ان کو چلایا ان کے چہروں کے بل بارے تعالیٰ کا فرمان قل هو الذی انشأکم یعنی اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا بعد اس کے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ یعنی عقل اور ادراک قلیلا ما تشکرون یعنی بہت کم تم ان اعضاء کو استعمال کرتے ہو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا اس کی اطاعت میں اور اس کے اوامر کی فرما برداری میں اور اس کے زواجر کو چھوڑنے میں قل هو الذی ذرأکم فی الارض یعنی تم کو پھیلایا اور تم کو منتشر کر دیا زمین کے اطراف میں تمہاری زبان اور لغات اور رنگوں کے مختلف ہونے کے باوجود والیہ تحشرون یعنی تم کو جمع کرے گا منتشر اور متفرق کرنے کے بعد یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جمع کرے گا جیسا کہ تم کو پھیلا دیا اور تم کو دوبارہ پیدا کرے گا جیسا کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتلاتے ہوئے کافروں کے بارے میں جو معاد کے دن کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے واقع ہونے کو باعث سمجھنے والے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یعنی یہ کب واقع ہوگا جس کے بارے میں آپ نے ہم کو بتلایا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ یعنی اس کا وقت معلوم نہیں ہے متعینہ طور پر سوا کسی
کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ یہ ہونے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، یقینی طور پر بس تم مجھ سے بچو۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یعنی بلا صبح میرے ذمے پہنچا دینا ہے اور تحقیق کہ میں نے پہنچا دیا تمہاری جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور کفار اس کا مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ بلا شبہ معاملہ قریب ہو گیا ہے، پھر جب واقع ہوگی وہ چیز جس کا انہوں نے جھٹلایا تو وہ ان کو بہت برا لگے گا، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسی جگہ سے آئے گا کہ جو ان کے وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس لیے ان سے کہا جائے گا ڈانٹ ڈپٹ اور توبیخ کے طریقے پر، هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، یعنی جس کی تم جلدی مچاتے تھی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ کہہ دیجیے کہ بھلا بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے؟ آپ کہہ دیجیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، بس عنقریب تم جان لو کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ بھلا مجھے بتلاؤ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون سود کا پانی لے کر آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل سود کا پانی لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والے ہیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی کون تمہاری جانوں کو چھڑائے گا، اس لیے کہ تم کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے اللہ سے سوائے توبہ اور انابت کے، اور تم کو نفع نہیں دے گا اس چیز کا واقع ہونا جس کی تم ہمارے لیے تمنا کرتے ہو عذاب میں سے اور سزا میں سے، بس برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے یا ہم پر رحم فرمائے، بس تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس کی سزا سے اور اس کے دردناک عذاب سے جو تم پر واقع ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، یعنی ہم تو ایمان لائے رب العالمین پر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہمارے تمام امور میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، یعنی ہم میں سے اور تم میں سے کون کس کا دنیا اور آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مخلوق میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یعنی تو زمین میں نیچے تک چلے جانے والا ہو، پس نہیں پہنچیں گے تیز فاورے اور مضبوط بازو، اور گائیڈ یہ نابک کا عکس ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی ابلنے والا، بہنے والا اور جاری رہنے والا زمین کی سطح پر، یعنی اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پاس اس کے فضل و کرم میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پانی کو جاری کر دیا اور اس کو بہایا زمین کے تمام اطراف میں اس کے بقدر جس کی بندوں کو ضرورت پڑتی ہے کم اور زیادتی میں سے، فللہ الحمد والمنہ۔ اسی سلسلے میں امن حاضر لگی وہ دنیا میں کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری کوئی مدد کرے اور نہ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر تو کون تمہیں روک سکتا ہے، اللہ کی اس طاقت کو قدرت کو روک سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، البتہ ان کافروں نے اللہ کے غرور کفار دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ امن حاضر الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اللہ روزی کو روک دے تو کون دے سکتا ہے؟ ہرگز کوئی نہیں دے سکنے والا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص چہرے کے بل چل رہا ہو اور ایک شخص پیر سے، چہرے کے بل پر چلنے والا کتنا چل سکے گا؟ تھوڑی دیر میں گر جائے گا، پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ کفر اور شرک کیے ہوئے ہیں یہ حقیقت میں چہرے کے بل ہی چل رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ جیسے وہ نہیں چل سکتا یہ بھی کفر اور شرک زیادہ چلے گا نہیں، ان کو اللہ پاک کی طرف سے سزائے اور عذاب ہونے والا ہے۔ یہ بالکل اس سے مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا کہ پیروں کے بل چلنے والا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو ایمان والا پیروں کے بل چلنے والا ہے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ پاک نے بڑی قوتیں جو علم سے تعلق رکھتی ہے، سمع، بصر اور دل، ان تین کا ذکر کیا، ورنہ بدن کے اندر چھوٹے بڑے ہزاروں لاکھوں قسم کے چھوٹی چھوٹی ذرے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی تکلیف سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی چیزیں اللہ نے دی، قلیلا ما تشکرون۔ اس کے دو مفہوم ہوئے، تم شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو، اور ایک یہ ہے کہ تم میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہے، دونوں قسم کی آیتیں قرآن میں آئی ہے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، زمین میں اللہ نے تم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو تم کو پلا بڑھایا، وإلیہ تحشرون، موت کے وقت اسی کے یہاں جانا ہے۔ فلما رأوا زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، جب اللہ
اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا. نبیوں نے جو ڈرایا نذیر مبین بن کر اس کو نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. اس کو پوچھا جائے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہی کہا جائے گا جما تم یہی کرتا ہو. ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحیمنا, تم ہمارے متعلق فکر مت کرو, تم یہ دیکھو کہ تمہارا اور ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے. اگر اللہ پاک تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی, اور رحم یہ یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا. یہاں بالفرض و تقدیر سمجھانے کے لیے مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو اللہ پاک ہمیں ہلاک کرے, مجھے اور میرے ساتھ رہنے والے مومنین کو, یا اللہ پاک ہم پر رحم کرے. تو ہلاک کرنے کا مطلب موت تو آنے ہی والی ہے, لیکن یہاں یہلکو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک عذاب دے ہمیں ظاہری شکل میں. قل هو الرحمن, کون بچائے گا؟ مراد یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, اس لیے وہی بچائے گا اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قل هو الرحمن آمنا به, رحمان ہی پر ہم ایمان لے آئے. اس کی شان رحیمی ہے, یہ بندوں کے اوپر رات دن ہزاروں قسم کی نعمتوں سے ان کو نواز رہا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, رات دن جو پانی مل رہا ہے یہی پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے, اسی کو کہا کہ غائر نابع کے مقابلے میں. نبع کا معنی چشمہ تسلسل سے اس کا بہنا, اور غائر کا معنی پانی کا اندر چلا جانا. پوچھ لیجیے راجستھان کے علاقے میں کئی جگہ پر 700-800 فیٹ کے نیچے پانی نکلتا ہے, اور وہ عام انسان کنواں نہیں کھود سکتے, حکومت وہاں کھودتی ہے, اور پھر لوگ ٹینکر لے کر وہاں پانی لینے کے لیے جاتے تھے. اب تو راجستھان میں بھی بارش وغیرہ سب موسم کا چینجنگ ہو گیا, لیکن ہم لوگ جاتے تھے تو 700 فیٹ 800 فیٹ نیچے تک وہاں پانی نہیں ملتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سبزی اور شادابی جو تمہاری مکہ میں, مدینہ میں اور اطراف کے علاقوں میں ہے, اگر اللہ پاک چاہے اور پانی ہی اندر چلا جائے تو کون نکال سکتا ہے. کتنی کوششیں کرے, کتنی مشینریاں لگائے. دیہاتوں میں دیکھ لیجیے آپ, پہلے تو مشینریاں نہیں تھی اتنی, ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت یہ بڑی سبمرسیبل پمپ اور یہ سب چیزیں آ جائی تھوڑے سالوں پہلے, اس وقت نہیں تھی. تو کتنی محنت کر کے مشین سے پانی نکالنے کے لیے جاتے تھے, پورا گاؤں جمع ہوتا تھا کہ طرح پانی نکلے, اور نہیں نکلتا تھا تو لوگ پریشان ہوتے تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا پانی اوپر لے آتا ہے وہی خدا پانی کو گہرائی میں بھی لے جا سکتا ہے. سورة القلم مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نون, قسم قلم کے ان فرشتوں کے جو لکھتے ہیں, آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے, بلا شبہ آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے. بلا شبہ آپ البتہ خلق عظیم پر ہے. پھر آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. بلا شبہ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اسے جو گمراہ ہے اس کے راستے سے, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو, ہدایت یافتہ کو. تحقیق کلام گزر چکا حروف تہجی کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں, جس نے بے نیاز کر دیا یہاں دوبارہ بیان کرنے سے. فرمایا گیا ہے کہ بارے تعالیٰ کے فرمان نون سے مراد بڑی مچھلی ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ بارے تعالیٰ کے فرمان نون سے مراد نور کی تختی ہے, اور فرمایا گیا ہے کہ بارے تعالیٰ کے فرمان نون سے مراد روشنائی ہے. اور والقلم یعنی قلم. حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حسن اور قتادہ سے روایت ہے بارے تعالیٰ کے فرمان نون میں ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد روشنائی ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان والقلم, ظاہر ہے کہ یہ اس قلم کی جنس ہے جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے, جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم ہے اور اشارہ ہے اپنے مخلوق کو ان چیزوں پر جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا, یعنی ان کو تحریر سکھلانا جس کے ذریعے سے علوم حاصل کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یسترون. ابن عباس نے فرمایا یعنی وہ فرشتے جو لکھتے ہیں. وقال, اور ابو الضحیٰ نے فرمایا انہیں سے روایت کرتے ہوئے وما یسترون یعنی وہ فرشتے جو جس کو وہ جانتے ہیں. اور امام سدی نے فرمایا جس کا وہ عمل کرتے ہیں. اور امام سدی نے فرمایا وما یسترون یعنی فرشتے اور وہ جو لکھتے ہیں بندوں کے اعمال میں سے. اور دوسرے حضرت نے فرمایا کہ یہ قلم سے مراد وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا تقدیر لکھنے کے لیے, جس وقت کے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھا گیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے. اور ابن ابو حاتم نے والد بن عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے بولا جس وقت ان کی موت کا وقت قریب تھا, بس فرمایا کہ بلا صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا صبح سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ, تو اس نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں,
تو فرمایا کہ تو تقدیر کو لکھ اور وہ تمام چیزوں کو جو ہونے والی ہے ابد تک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا تو اس نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ امام مجاہد نے فرمایا والقلم یعنی وہ جس کے ذریعے سے قرآن لکھا گیا۔ باری تعالیٰ کا فرمان وما یسترون یعنی یکتبون کے معنی میں ہے جیسا کہ گزر چکا۔ باری تعالیٰ کا فرمان وما انت بنعمت ربک بمجنون یعنی الحمدللہ آپ مجنون نہیں ہے، جیسا کہ یہ جاہل آپ کی قوم کے جاہل لوگ کہتے ہیں جو جٹلانے والے ہیں اس ہدایت کو جس کو لے کر آپ ان کے پاس آئے ہیں، اور اس طور پر کہ وہ آپ کی نسبت کرتے ہیں جنون کی طرف۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ یعنی بلکہ آپ کے لیے تو اجر عظیم ہے اور ثواب جزیل ہے جو نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ پورا ہوگا، آپ کے اپنے رب کی رسالت کے پہنچانے پر مخلوق کی طرف اور آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کی اذیتوں پر۔ اور غیر ممنون کے معنی یہ ہے کہ غیر مقطوع یعنی ختم ہونے والا نہیں ہے، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان عطاء غیر مجدود فلہم اجر غیر ممنون یعنی غیر ان سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا غیر ممنون یعنی بے حد و حساب، اور یہ معنی لوٹ رہی ہے اسی کی طرف جس کو ہم نے بیان کیا۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ابن عباس نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ دین عظیم پر ہے اور وہ اسلام ہے، اور حضرت عطیہ نے فرمایا کہ عظیم ادب پر ہے، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ ہم کو ذکر کیا گیا کہ سعید بن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ اور امام احمد نے حسن روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ ابن جریر نے فرمایا سعید بن ہشام سے روایت کرتے ہوئے کہ میں آیا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ کیا آپ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ اور اس کی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی فرما برداری آپ کی فطرت اور آپ کی اخلاق ہو گئی تھی، اور آپ نے اپنی طبعی عادتیں چھوڑ دی تھی، بس جب قرآن نے آپ کو حکم دیا تو آپ اس کو بجا لائی، اور جب آپ کو روکا اس سے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ اس اخلاقی عظیم کے ساتھ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، یعنی حیا، سخاوت اور بہادری اور درگزر کرنا اور بردباری اور ہر اچھے اخلاق، جیسا کہ ثابت ہے سیدنا میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک، بس آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کہا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو میں نے کیا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو میں نے نہ کیا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور نہیں چھویا میں نے کسی نرم کپڑے کو اور نہ کسی ریشم کو اور نہ کسی چیز کو جو زیادہ نرم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے، اور نہ میں نے سونگا کسی مشک کو اور نہ کسی عطر کو جو زیادہ خوشبودار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے۔ امام بخاری نے روایت کا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، چہرے خوبصورت تھے اور لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور نہ آپ کا قد لمبا تھا اور نہ پستہ قد تھی۔ امام احمد نے روایت کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کبھی کسی خادم کو، اور نہ کسی عورت کو مارا، اور نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو کبھی مارا، مگر یہ کہ آپ جہاد کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور نہیں اختیار دیا گیا 2 چیزوں کے درمیان کبھی بھی، مگر آپ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے پسندیدہ وہ ہوتی جو ان دونوں میں آسن ہوتی، یہاں تک کہ وہ گناہ ہوتا تب تو آپ، پھر جب وہ گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے گناہ سے، اور آپ نے انتقام نہیں لیا کسی ایسی تکلیف کے بارے میں جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پس عنقریب آپ بھی جان لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عنقریب وہ بھی اور آپ کی مخالفت کرنے والے اور آپ کے جھٹلانے والے بھی جان لیں گے کہ کون گمراہ ہے، دیوانہ ہے تم میں سے اور ان میں سے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ عنقریب آپ بھی جان لیں گے اور وہ بھی جان لیں گے قیامت کے دن بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ یعنی مجنون۔ امام قتادہ نے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ یعنی جو کون شیطان سے زیادہ قریب ہے، اور مفتون کے معنی ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو بہک گیا ہو حق سے اور بھٹک گیا ہو اس سے، اور بلا شبہ با داخل ہوا ہے بارے تعالیٰ کے فرمان بِأَيِّكُم میں، تاکہ دلالت کرے فعل کی تضمین پر بارے تعالیٰ کے فرمان فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ میں، اور اس کی تقدیری عبارت یہ ہے فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ یعنی عنقریب آپ کو بھی بتلا دیا جائے گا اور ان کو بھی بتلا دیا جائے گا کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، اللہ اعلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں یعنی دونوں فریق کو، تم میں سے اور ان میں سے، کہ کون ہدایت یافتہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے حق سے گمراہ جماعت کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے معانی کو جانتے ہیں۔ البتہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنا فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اپنے بعد والے مضامین سے یقیناً کوئی نہ کوئی ایک روحانی اور معنوی واسطہ ہے، جو ایسا علم ہے جو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کے نہ جاننے میں ہی ہمارے لیے جاننا ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اہل علم کے لیے امتحان ہوتا ہے کسی چیز کے نہ جاننے کا، یعنی ان کو بے چینی ہوتی ہے کوئی چیز نہ جانے تو، اور جاہل کو بے چینی ہوتی ہے جاننے پر۔ اب سمجھ لینا اپنے اعتبار سے کہ میں کن میں شامل ہوں۔ تو ملا جیون یہ فرماتے ہیں کہ اہل علم جب پڑھتے ہیں اور ان کے معانی نہیں جانتے تو یہ اپنے علم کے اوپر اتراتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ نون جیسا ایک حروف تہجی ہے لیکن ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہیں، یہ تو مرادی معنی ہیں۔ اللہ پاک کے یہاں نون سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں، قاف سے کیا مراد ہے، صاد سے کیا مراد ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ البتہ آنے والے مضامین سے یقینی ربط ہے، لیکن پھر دو جماعتیں ہیں۔ صوفیاء کرام میں سے کچھ حضرات نے تعویلیں کی، جیسے یہاں پر بھی اس کی الگ الگ تفسیر کی تعویل کی گئی۔ کسی نے قلم ہے نور کی تختی کہی، کسی نے کہا کہ بڑی مچھلی ہے، اور کسی نے کہا دوات ہے روشنائی جس کے اندر ہوتی ہے، کسی نے اور کچھ کہا۔ اسی طرح آگے لفظ قلم آ رہا ہے، خیر قلم تو ایک پورا لفظ ہے، لیکن نون کا لفظ اس طریقے کا ہے، وزن نون اذهب مغارما، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے زن نون، نون والے یعنی مچھلی والے، اس لیے کچھ حضرات نے سمجھا لیکن وہ نون واو نون ہے، اور یہ صرف حروف تہجی میں سے مفرد ہے لفظ۔ تو نون والقلم وما یسطرون، اللہ پاک نون کے ذریعے بھی کوئی چیز فرمانا چاہتے ہیں، اور عربی محاورات میں اس طریقے کے حروف استعمال ہوتے تھے اور ان سے اس کے کوڈ ورڈ ہوتے تھے، ان سے دور کے معانی مراد ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کو قبول کر کے مشرکین کے سامنے قرآن کریم میں حروف مقطعات کے یہ مفرد الفاظ ذکر کیے، اور اس کے ذریعے بتلایا کہ نہ تم ان مفردات کے معنی جان سکتے ہو، نہ الف لام میم کے معنی جان سکتے ہو، نہ مرکبات کے نہ مفردات کے۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، قلم سے کیا مراد ہے؟ یا تو وہی قلم جو رات دن ہم لکھتے ہیں، تو اللہ پاک کا انعام ہے کہ انسان کو علم کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کتابیں نہ ہوتی تو آج تک ہمارے پاس علم کیسے ہوتا، تو یہ قلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک قلم تقدیر کا قلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہمارے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق سے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کے حق میں جو لکھا ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فرشتے کرامن کاتبین تو آ کر لکھتے ہیں، یا اور اللہ کے کچھ فرشتے ہیں طوافین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شکل لگاتے ہیں، صبح کے الگ ہوتے ہیں، شام کے الگ ہوتے ہیں، تو ہم جو کرنے والے ہیں وہ رجسٹر تو ان کے پاس ہے، اب ہم نے کیا کہ نہیں اس کو چیک مارنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے حق میں یہ لکھا تھا اور یہ ہو کر رہنے والا تھا، اس لیے وہ ہوا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن بندہ یہ کہے کہ یہ تو پہلے سے لکھ دیا تھا میں نہ بھی کرتا، تو اللہ پاک نے کہا کہ تو نے کیا وہ بھی ہمارے یہاں ریکارڈ ہے، اور تو کیا کرنے والا تھا وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ تو والقلم سے تقدیر کا قلم مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور تصریف الاقلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کی تک کی جو آواز ہوتی ہے، قلم آدمی لکھتا ہے تو اب آج کا قلم دوسرا قلم ہے اندر کی روشنائی والا، پہلے جو ہوتا تھا لکڑی کا اور اس طرح کا، تو اس کے اوپر آواز بھی آدمی لکھے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نشانات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہلکی سی آواز اس کی محسوس ہوتی ہے۔ وما یسطرون، قلم اور جن چیزوں کو تم لکھتے ہو، قلم اور جن اعمال کو تم کرتے ہو، یا قلم اور وما یسطرون وما یعملون، جن کا عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، لکھنے کو بھی جانتے ہیں تمہارے رات دن، اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی، تمہارے بدن کے اعضاء سے صدور ہونے والے اعمال ان کو بھی جانتے ہیں۔ وما یسطرون سے فرشتے لکھنے والے یا انسان لکھنے والے۔ آگے اس کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے اللہ کے احسان سے مجنون نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جنون یہ آدمی کی اوپر ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک مصیبت ہے، اب اللہ پاک کیوں ڈالتے ہیں وہ اس کی حکمتیں ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی طرف نسبت جنون کی نعوذ باللہ جن لوگوں نے کی، اللہ پاک نے ان کو ہی پاگل کر دیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق فقہ کی کتابوں میں دو مسئلے آتے ہیں، اور وہاں ساتھ میں قوس میں لکھا ہوا ہوتا ہے العیاذ باللہ، آدمی مرتد ہو جائے تو یہ ارتداد اور کفر اختیار کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے یا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے بین القوسین لکھا جاتا ہے العیاذ باللہ۔ اور دوسرا جنون، پاگل پنا، انسان ظاہری جسم کے ساتھ پورا مکمل سلامت ہے لیکن دماغ سلامت نہیں،
کیا بولتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے، دماغ ہی اس کا معاف ہو چکا ہے، تو یہ بھی احسان ہے اللہ پاک کا کہ دماغ ہمارے صحیح سلامت رکھتے ہیں. ورنہ ماں باپ کو پوچھئے جن کی اولاد ذرا کچھ ادھر ادھر پاگل ہو جاتی ہے، یہ کتنے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسوؤں سے روتے ہیں کہ نوجوان کیسا بچہ ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ نعوذ باللہ انہوں نے جو الزام لگایا جنون کا، آپ اس سے مکمل بری ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل علم کو اس طریقے کی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. نبیوں سے جتنی قربت ہوگی، نبی والے اعمال اور نبی والے ذوق کے اوپر جب رہیں گے تو اس کے نتائج جو نبیوں کو بھگتنے پڑے ظاہری اعتبار سے ہم کو بھی آئے گا. الامثل فالامثل. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ سے مجھے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عمر ذرا سوچ لو. تو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا. اہل علم کو بھی جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بیکار کی باتیں سننے کی ملے تو اس کے اوپر آہو واویلا نہیں کرنا ہے، تو نبیوں کی سنت پر عمل کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کے گالی کھانے والے دھندے کرنے نہیں ہیں. اللہ کی رضا کی بنیاد پر کفار کی طرف سے یا مجرمین کی طرف سے اس طرح اہل علم کو کوئی چیز کہی جائے تو اس کو برداشت کرنا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے لیے ایسا اجر ہوگا جو غیر ممنون، جس پر احسان نہیں جتلایا جائے گا. دنیا میں تو احسان جتلاتا ہے، بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی کبھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور جنت کے اندر یہ فرمایا کہ وہاں کسی پر کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا. اللہ پاک اختیار رکھتے ہیں احسان جتلانے کا، لیکن پھر بھی وہاں یہ چیز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے آپ کو جو اجر ملے گا غیر ممنون، جس پر کوئی احسان نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو یہ کیا. اور احسان بتلایا بھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطاء غیر مردود. اور انعام جو دیا جائے گا وہ ایسا کہ غیر ممنون کا ایک معنی غیر مقطوع، ختم ہی نہیں ہوگا. دنیا کی چیزیں تو ختم ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ میں بھی یہی مراد ہے، غیر محسوب. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر ہے. آج سوچے ہم بیوی کے اوپر لے جائیں، وہی اتنی راتیں مطالعہ نہیں کروا رہا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اندر جو ہے دینا جو ہے دیوی کو ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور خود کو دیتے تو ہم کی جائے تو اگلو پڑھے نہیں ہے باز رکھوانا تو لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات میں ایک سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک پورا بیان دیا ہے. اور ایک یہودی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی زیادتی نہیں کریں گے، ظلم کو سہ لیں گے، تو میں نے ان کا امتحان لینے ہی کے لیے یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے روکے رکھا. حیدرآباد دیکھ رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے تو چلو اندر دعا کرنے، اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے جو کسود دنیا میں نہ ہونا تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر رکھا ہوا ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانگنے کا حق ہے، اس لیے وہ میرے پاس آیا ہے. نمازیں آپ کی چھوٹ، یعنی نمازوں کے وقت تو آپ جا رہے ہیں، پھر اس کے پاس رہتے ہیں. اس نے گویا آپ کو نظر قید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے برا نہیں سمجھا. صحابہ کو کہا کہ مجھے مت کہو. ایک صحابی نے گھوڑے کا کسی سے معاملہ ہو رہا تھا خریدنے کا، اور پھر اس کے بعد وہ آدمی مکر گیا کہ میں نے آپ سے کب سودا کیا ہے. تو صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے سودا کیا. تو ہم تو خوش ہوتے کہ چلو کوئی مہیلا. اللہ کے رسول نے کہا تم کہاں تھے ہمارے بیچ میں کہ تم گواہی دے رہے ہو. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول رات دن آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے. ہرقل نے بھی یہی پوچھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا نہیں. تو کہا کہ پھر جب بندوں کے ساتھ نہیں بولتے تو اللہ کے معاملے میں بھی نہیں ہو سکتے. تو لعلی خلق عظیم، اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر. کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی چیز نہیں کہی. حضرت انس کی روایت مشہور ہے، سن ہی چکے ہیں آپ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ مجنون ہونے کا الزام لگا رہے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں جنون بھی اور فتون بھی، یہ سب تمہیں نصیب ہوگا، مجنون ہونا. آگے اس میں ایک بات یہ کہی فَسَتُبْصِرُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. یہ با آیا تو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. با کا صیغہ بصر کے لفظ استعمال ہوا، جبکہ عربی زبان میں کچھ افعال ہے، ان افعال کے ساتھ ہی وہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، ان کے علاوہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. بصور کے ساتھ با کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا ہے. علیم کے ساتھ ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن بصور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو اہل عرب کبھی یہ کرتے ہیں کہ کسی فعل یا شبہ فعل کو، شبہ فعل میں ان کی یہ ہدایت نہ ہو بیچاروں، تو فعل یا شبہ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر، اس میں ظرف، ان سب کو کہا جاتا ہے شبہ فعل. ہے نہیں فعل،
لیکن عمل فعل کا سا کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی فعل کے ساتھ رکھا. جیسے ایک اسماء افعال آتے ہیں وہ الگ، وہ عامل ہونے کے اعتبار سے اور یہ معمول ہونے کے اعتبار سے. تو فعل یا شبہ فعل جب کسی دوسرے فعل کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اس فعل کا جو صلہ ہوتا ہے وہ صلہ اس فعل کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. یہاں بصورہ کو جب علیمہ کے معنی میں لیا تو علیمہ کا صلہ آتا ہے با، اور علیمہ یہاں ہے نہیں لیکن بصورہ ہے. اب بصورہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ علیمہ کے معنی میں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو صلہ علیمہ کا آتا تھا وہ صلہ بصورہ کے ساتھ آ گیا. اس کو تضمین کہتے ہیں صرف کی اصطلاح میں. فعل کی تضمین، فعل کو ایک معنی سے لے کر دوسرے معنی میں لے جانا. جس کے معنی میں لیا اس کا صلہ استعمال اس فعل کے لیے کیا گیا. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. بس آپ کہاں نہ مانیے جھٹلانے والوں کا. وہ چاہتے کہ اگر آپ نرمی کریں، کاش کہ آپ نرم ہو جائے تو وہ بھی نرم ہو جائے. اور آپ کہاں نہ مانیے ہر قسم کھانے والے کا، ذلیل کا، تانا دینے والے کا، چگل کھوری کو ساتھ میں لے کر چلنے والے کا، بھلائی سے روکنے والے کا، حد سے آگے بڑھنے والے کا، گنہگار کا، سرکش کا. اور اس کے بعد وہ بھی اصل بھی ہے اس لیے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے. جب اس کے سامنے یہ کیوں کر رہا ہے ان کا ندامہ، اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے. جبکہ تلاوت کی جاتی ہے اس کے سے تعلق نہیں ہے. جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتوں کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں اور قریب ہم ان کو داغ لگائیں گے، اس کو داغ لگائیں گے ناک پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ پر انعام کیا اور ہم نے آپ کو درست شریعت عطا کی اور اخلاق عظیم عطا کیے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم نرمی اختیار کریں گے ان کے لیے تو وہ بھی نرمی اختیار کریں گے. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ مائل ہوں گے، آپ ان کے بتوں کی طرف مائل ہو اور آپ اس حق سے تھوڑا ہٹ جائے جس پر آپ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور یہ کہ بلا شبہ یہ جھوٹا ہے اپنے کمزوری اور حقیر ہونے کی وجہ سے، اور وہ جرأت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر اس کو استعمال کرنے میں ہر وقت میں اس کے محل کے علاوہ میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہین کاذب کے معنی میں ہے. امام حسن نے فرمایا کل حلاف یعنی تکبر کرنے والا، مہین یعنی ضعیف. باری تعالیٰ کا فرمان ہماز یعنی غیبت کرنے والا، مشاء بنمیم یعنی وہ آدمی جو لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اور ان کے درمیان آپس میں بھڑکاتا ہے اور بات کو نقل کرتا ہے دو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے. اور وہ حالیقہ یعنی بھڑکانے والا ہے اور وہ نیکیوں کو مننے والا ہے. اور تحقیق صحیح میں ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبر کے پاس سے پاس آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ ان دونوں کو البتہ عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں کو عذاب نہیں ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے. بہرحال ان دونوں میں سے ایک تو وہ پیشاب کے بعد برابر صفائی نہیں کرتا تھا، بہرحال دوسرا تو وہ لوگوں کی چگلی کرتا پھرتا تھا. اور حمام بن حارث سے روایت ہے کہ ایک شخص گزرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پاس آپ سے کہا گیا کہ بلا شبہ یہ باتوں کو پہنچا دیتا ہے امیروں کی عمرہ کی طرف. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو سنا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. ابو وائل سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت حذیفہ کو یہ ایک بات پہنچی ایک آدمی کے بارے میں کہ بلا صبح وہ باتوں کی چگلی کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. امام احمد نے روایت کے اسماء بنت یزید ابن سکن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تم میں سے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تم میں سے بدترین لوگوں کے بارے میں؟ لوگوں کی چگلی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چگلی کرنے والے ہیں اور فساد مچانے والے ہیں، تو محبت کرنے والوں کے درمیان اور نیک لوگوں پر زنا کی تہمت لگانے والے ہیں. باری تعالیٰ کا فرمان مناع للخیر معتد اثیم یعنی وہ روکتے ہیں اس بھلائی سے جس پر آپ ہیں اور جو آپ کے پاس ہے. معتدین یعنی اس چیز کو حاصل کرنے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور تجاوز کرتے ہیں اس میں اس حد سے جو مشروع ہے. اثیم یعنی محرمات کا ارتکاب کرنے والا ہے. باری تعالیٰ کا کرتا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان عتل بعد ذلک زنیم. بہرحال عتول تو وہ اس کے معنی بدخلق اور بد مزاج کے ہے اور بہت زیادہ جمع کرنے والا اور بہت زیادہ روکنے والا. امام احمد نے روایت کیا حارثہ بنت وہب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں جنت والوں کے بارے میں؟ ہر ضعیف اور ضعیف شدہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم
ضعیف سمجھا جانے والا کہ اگر وہ قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دی. کیا میں تم کو نہ بتلاؤں جہنم والوں کے بارے میں؟ ہر سرکش، بدمزاج، تکبر کرنے والا، اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر اکڑنے والا، سخت مزاج، تکبر کرنے والا. اور امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ ہر بد مزاج، اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، بہت زیادہ جمع کرنے والا، بہت زیادہ روکنے والا. اور حدیث میں ہے کہ آسمان روتا ہے ایسے بندے پر جس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا کی ہو، اور اس کے سیر اور اس کے پیٹ کو سکم شیر کر دیا ہو، اور اس کو دنیا میں جاہ و جلال عطا کیا ہو، پھر وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہو. بس یہی سرکس ذنیب ہے. بس عتل وہ سخت مضبوط آدمی ہے جو مضبوط ہو کھانے میں، پینے میں اور نکاح کرنے میں اور اس کے علاوہ. بہرحال ذنیب تو لغت عرب میں وہ ہے جو مشکوک النسب ہو قوم میں. اور اسی سے حسان بن ثابت کا یہ شعر ہے کہ آپ بعض کفار قریش کی مذمت بیان کرتے ہیں. وانت ذنیم نیط فی آل ہاشم کما نیط خلف الراکب القدح الفرد، کہ تو ذنیم ہے جو ملا دیا گیا ہے آل ہاشم میں جیسا کہ ملا دیا جاتا ہے سوار کے پیچھے لکڑی کے تنہا پیالے کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان ذنیم میں کہ وہ جو مشکوک النسب ہو، بے حیا و کمینہ ہو. اور یہ شعر پڑھی ذنیم تداعاہ الرجال زیارۃ کما زید فی عرض الادیم الاکاری، کہ ذنیم ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں زائد سمجھ کر، جیسا کہ زیادہ کیا جاتا ہے کھال کی چوڑائی میں دھاڑیوں کو. اور اس سے مراد اخنس بن شریک ہے. امام مجاہد نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے کہ ذنیم جو نسب میں مشکوک ملا ہوا ہو. اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ وہ جو قوم کے ساتھ ملا ہوا ہو حالانکہ وہ ان میں سے نہ ہو. حضرت اکرمہ سے پوچھا گیا ذنیم کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ ولد الزنا ہے. اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ وہ ذنیم جو برائی کے ساتھ ذنیم سے وہ مراد ہے جو برائی کے ساتھ مشہور ہو، جیسا کہ بکری پہچانی جاتی ہے اس کے کٹے ہوئے کان کی وجہ سے. اور ذنیم جو مشکوک النسب ہو. اور امام ضحاک نے فرمایا کہ اس کے کان کی جڑ میں ایک سوراخ تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ کمینہ جو نسب میں مشکوک ہو اور یہ تمام ملایا گیا ہو. اور تمام اقوال اس میں بہت زیادہ ہے اور معنی اور اسی معنی کی طرف لوٹ رہے جس کو ہم نے بیان کیا. یعنی ذنیم وہ ہے جو شر کے ساتھ مشہور ہو اور جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان پہچانا جاتا ہو. اور اکثر و بیشتر مشکوک النسب ولد الزنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر شیطان مسلط ہوتا ہے اس پر مسلط ہوتا ہے جتنا کہ اس کے علاوہ پر مسلط نہیں ہوتا ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس چیز کے مقابلے میں ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی مال اور اولاد میں سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اسے عاجز کیا اور گمان کیا کہ بلا شبہ وہ جھوٹا ہے اور پہلے لوگوں کی افسانوں میں سے لیا ہوا ہے. جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سنسيمه على الخرطوم. ابن جرير نے فرمایا کہ ہم قریب ان کے معاملے کو واضح کریں گے، مکمل واضح، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کو پہچان لیں گے اور ان پر وہ مخفی نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم مخفی نہیں کریں گے ان کے بارے میں داغ لگانا ناک پر. اور امام قتادہ نے فرمایا سنسیمه على الخرطوم، یعنی عیب کہ جو اس سے جدا نہیں ہوگا اس پر آخر موت تک. اور انہی سے ایک روایت ہے کہ نشان ہوگا جو اس کے ناک پر ہوگا. اور ابن عباس نے فرمایا کہ بدر کے دن قتال کیا جائے گا، پھر حملہ کیا جائے گا تلوار سے قتال میں. اور دوسری حضرت نے فرمایا سنسمہ یعنی جہنم والوں کا دھبا، یعنی ہم اس کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے قیامت کے دن. اور وجہن کو خرطوم کے ذریعے سے تعبیر کیا. اور اس پر ان تمام معنوں کو جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مر اس حال میں کہ وہ عیب لگانے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، لوگوں کو برا بھلا کہنے والا ہو، تو اس کی برے القاب سے یاد کرنے والا ہو، تو اس کی علامت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نشان لگا دیں گے ناک پر دونوں ہونٹوں کی جانب سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فلا تطیعوا المکذبین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مشرکین میں کچھ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اور اس نسبت سے انہوں نے بڑی پیشکشیں کی کہ آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، یا آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کہو تو ہم آپ کو بھی برا بلا نہیں کہیں گے. اس طریقے سے کفر اور شرک پر سمجھوتا کرنے کی گفتگو مشرکین کی طرف سے بار بار آئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی. ہندوستان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کفر اور شرک کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں پر سمجھوتا ہو سکتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کیا. اس لیے ایمان کی بنیاد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. فلا تطیعوا المکذبین،
قرآن نے یہ فرما ہی دیا ہے اس قسم کے جھوٹے لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار کر کے ان کی باتوں کو نہ مانا جائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ آپ کفر کے معاملے میں نرم پڑ جاؤ تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ معاملے میں نرم پڑے، یعنی کفر کی بنیاد پر وہ پسند کرتے ہیں، باقی اور کسی طرح نرم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ مداہنت فی الدین جائز نہیں ہے، تسلط فی الدین، دین کے اندر مضبوطی سے جمع رہنا ہے۔ تو یہ لفظ بولا جاتا ہے دہن کا معنی تیل، اور تیل سے کوئی چیز نرم ہوتی ہے، اس لیے دینی معاملے میں جو آدمی نرمی کرتا ہو، یعنی وہ نرمی جو شرعاً مطلوب نہ ہو، تو اس کے معاملے میں کہا جاتا ہے فلاں صاحب مداہن ہے، یعنی دین کے معاملے میں اتنے تسلب والے سخت ہے۔ تو دین کے معاملے کے اندر عقائد کی باب میں تو تسلب ہے، لیکن اخلاقیات اور اعمال کے اندر پھر مداہنت، یعنی وہ ایسی چیز کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی طرف دلالت کرتی ہے، اس کی گنجائش۔ اعتقادیات کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کسی قسم کی نرمی نہیں ہوتی۔ تو وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کفر اور شرک کے معاملے میں نرمی کریں تو وہ بھی ہمارے ساتھ نرمی کرے، تو سمجھوتا کفر شرک پر ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی پر۔ اس لیے مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان، ہماری توحید تو بہت دور رہی، ہماری صلاۃ التسبیح بھی ہندوستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملہ مولانا علی میاں کا ایسے ہی نہیں تھا کہ صلاۃ التسبیح تو ایک نفل عبادت ہے، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو پھر کفر اور شرک کی باتوں کو اپنائیں اور توحید کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت دور کی بات رہی۔ وندے ماترم اور آج کل جو کچھ اب ہو رہا ہے، فارغ ہو کر جائیں گے تو مکاتب کی جو اولاد ہوگی وہ اولاد نہ ماں باپ کے حوالے ہے نہ اسکول کے حوالے، وہ علماء ہی کے حوالے ہے کہ ان کو ان کی تربیت کرنی ہے۔ اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کی بھی نگرانی ماں باپ کبھی نہیں کرتے ہیں، اس کی نگرانی بھی خود ہی اہل علم کو کرنی پڑے گی۔ یہ بچے کی حرکتیں اور اس کی نقل و ادا کچھ شرک والی آ رہی ہے تو ابھی تو وہ بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن بالغ ہوتے ہی یہ ساری کچیاں آ جائے گی پکی بن کر۔ اس لیے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں بھی بتلاتے ہیں، اور وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، ایسے معاملے کے اندر کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے اور مہین ذلیل قسم کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر اور شرک کے ساتھ یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے ان کا ایک سردار اخنس بن شریک کے متعلق، یا کچھ حضرات نے جیسے دوسری آیت ذکر کی انہوں نے یہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا، یہ ولید کے متعلق آئی ہے، خالد کے والد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے، اس کی بہت ساری اولاد تھی، ان کا ندا مالی وہ بنی، اس کو اللہ نے اولاد وغیرہ بھی دی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے دونوں آیتیں الگ الگ ہے، اس کو اخنس ابن شریک کے لیے عام متن مفسرین نے مانا ہے اور وہ ولید ابن مغیرہ کے لیے مانا گیا ہے۔ دونوں کے اندر کچھ چیزوں میں اشتراک تھا اور کچھ چیزوں میں اختلاف بھی تھا، اس لیے دونوں جگہ پر آیتوں میں الگ الگ اعتبار سے ان کی صفات کا ذکر کیا۔ اس نے یہ کہا تھا انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے متعلق اس نے تعریف کر دی۔ ابو جہل اس کے گھر آیا اور یہ کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے روپیہ تیرے لیے جمع کیا ہے، چندہ۔ اب بڑے سردار کو نے، مالدار کو نے، پرانے زمانے کا بڑا گھات مالدار آدمی اس کو یہ کہے کہ تاریخ چندہ وغیرہ تو کتنا برا لگے اس کو، لیکن ابو جہل کی عادت تھی کسی کی بھی دکھتی رگ یا ایسی بدماشی کرتا تھا کہ جس سے سامنے والا متاثر ہو جائے۔ اب یہ ولید بھی اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ ابو جہل کو جواب دیتا، لیکن اس کے بجائے اس نے یہ کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھوڑ دوں گا اور قسم کھانا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے تعریف کی تھی قرآن کی، تو اس کو کہا گیا کہ تو نے جو تعریف کی وہ تو نکل گئی، اب مذمت کرے گا تو ہی اس کا بدلہ ادا ہوگا، تو مذمت کر۔ تو ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، بہت کچھ سوچنے کے بعد حضرت نے ملفوظات عالیہ سے یہ جملہ نکلا، اس کو قرآن نے انتہائی ناپسند کیا۔ یہ اخنس ابن شریک کی بڑا شریر تھا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دوسرے پارے میں جو آیت ہے آگے سے پہلے وہ بھی اسی اخنسی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چند صفات ذکر کی، یہ کچھ تو وہ ہے جو جسمانی علامتیں ہیں اور کچھ وہ ہے جو مانوی صفات ہیں۔ جو مانوی برائیاں ہیں وہ تو ہر ایک کافر میں ہوتی ہے، لیکن کسی میں کوئی صفت کم، کسی میں کوئی صفت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جسمانی جو صفات ہے یہ تو اسی کے اندر تھی۔ اخنس ابن شریک کے اندر جو آگے لفظ آیا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک کے اوپر داغ لگائیں گے، تو ایک تو خرطوم، اس کی ناک تھوڑی بڑی ہوگی ہاتھی کی طرح، تبھی تو خرطوم کا لفظ اس کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اور گدی لگتی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جسمانی عیب تھا، اللہ نے اس کو گناہ کی شکل میں دیا تھا۔ ایک آدمی میں کوئی چیز ہے پیدائشی لیکن نیک آدمی ہے تو نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک نے وہاں امتحان لیا ہے۔
اس لیے جو برے ہوں ان کے اندر اگر کوئی بری صفت ظاہری جسمانی تخلیق کی ہے، حالانکہ تخلیق کی صفت اللہ نے ہی دی ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں منع کیا گیا کسی بندے کو تخلیق پر عیب لگانے سے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت پر ہم عیب لگا رہے ہیں اور اللہ خود لگا رہے ہیں تو بطور سزا کے اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. تو ولا یہ تو ایک قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس طریقے سے اس کا ناک ایسا کر دیا جائے گا، اس اعتبار سے ابھی سے ہی اس کے متعلق کہا گیا. ہم ماضی مشائن کی نبیم چغلی کرنے والا، ادھر سے ادھر باتیں لے جانے والے دنیا میں رات دن لوگ ہوتے ہی ہیں. منع للخیر، ایک مومن اگر ہے تو اس کے اندر عملی طور پر کمزوری ہے، اور کافر ہے یہ سب کی برائیاں اس کے اعتقاد کی برائی کے ساتھ مل کر شنی ہو جاتی ہے. منع للخیر، بھلائی کی باتوں سے روکنے والا، معتدین، ہر کام میں حد سے تجاوز کرنے والا، افراط و تفریط کرنے والا، کسی کام کو یا تو بالکل نہ کرے اور کرے تو حد سے آگے بڑھ کر کرے. یہ اس قسم کی صفات مومن کی نہیں ہوتی ہے. عباد الرحمن میں بھی یہ بتلا دیا کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں سم و عمیانا، اندھادھند نہیں گرتے ہیں، سمجھ بوجھ کر عبادتیں کرتے ہیں، سمجھ بوجھ کے مسائل سمجھتے ہیں. وہ عظیم گنہگار ہونا، مطلق گناہ کو بھی عظیم کہا، اور خصوصی گناہ اگر اس کے اندر تھے اس کی طرف بھی، کفر شرک کی طرف بھی اشارہ. اتل بعد ذالک زنیم، اب نیچے روایت کے اندر اتل بعد ذالک زنیم، اتل کا معنی بتلایا بدخو ہونا، برے اخلاق والا ہونا، مال کو جمع کرنے والا ہونا، اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کرتے ہوئے منو، مال کو روکنے والا ہونا، کسی غریب مسکین کو 5 پیسے دینے کی اس کو توفیق نہ ہو، اور دوسروں کا مال حرب کرنے کی عادت ہو، ایسے شخص کو اتل کہا. جنت اور جہنم کا مکالمہ آپ سن ہی چکے ہیں. جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کل ضعیف متضعف، خود بھی ضعیف ہے اور سماج بھی اس کو ضعیف سمجھ رہا ہے. الذین استضعفوا فی الارض، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو کمزور سمجھا تھا، تو قرآن نے مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا، استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور سمجھا گیا. یہاں پر بھی متضعف اسی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے لو اقسم اللہ لابرہ، اللہ پر قسم کھائے تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کرے. آگے پھر اتلین جوازن متکبرین، حدیث شریف میں الفاظ آئے. نیچے محشی نے بھی، صابونی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. قطات کا معنی نمام بتلایا، اور جعزری کا معنی الفظ الغلیظ، سخت برے اخلاق والا ہونا، اور الجواز کا معنی الجموع الملو. نیچے حاشیہ ہے کئی کتاب میں، پونے تاجر میں کئی نظر پڑے تو. آگے اس کے بعد اور بھی کچھ کلمات کے سلسلے میں گفتگو کی. اللہ پاک نے جس بندے کو کھانے پینے کی ساری نعمتیں دی اور اس کے باوجود وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو سب کچھ ہے اور دوسروں کی مال پر نظر ہے. ان لی ناجتوں ولی ناجتوں واحدہ، میری 99 ہے نہ اس کی، میری ایک ہے نہ اس کی 99 ہے، وہ بھی حرب کرنا چاہتا ہے. فالعتل هو الشدید القوى فی المأکل والمشرب. عتل اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جس کا کھانا پینا بھی ماشاءاللہ ہو، مشرب بھی، پینا بھی 2-4 مٹکے پی جاتا ہو، والمن کا، عورتیں بھی زیادہ ہو. یہ عرب جاہلیت کے اندر اس قسم کی چیز کو عتل کہا جاتا تھا. یہ ایک قول ہے، ورنہ عتل یہاں جو آیا ہے یعنی یہ سب کچھ اللہ نے دیا پھر بھی توحید کو نہیں لا رہا ہے اپنی زندگی میں، یہ اس کے لیے مذمت ہوئی. اللہ پاک جس شخص کو تندرست رکھے تو یہ تندرستی گناہوں میں مبتلا ہونے کے بجائے نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہو، اس کی طرف اشارہ. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکے ہیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت سفیان ابن الحارث، جن کا اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، ان کے والد، ان کے دادا عبد المطلب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور ان کی دادی الگ تھی، دادا ایک تھے. تو حضرت حسان نے جب ان کے سلسلے میں اشعار کہنے چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے نسب کا کیا ہوگا. حضرت حسان نے کہا کہ آپ کے دادا اور آپ کی دادی کو ان میں سے ایسے نکالوں گا جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی معاونت سے انہوں نے یہ شعر پڑھا. چنانچہ بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ تم نے ابو بکر کا اس میں ہار ضرور ہے، اس لیے کہ وہ انصاب عرب کو سب سے زیادہ جانتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق. اخنس ابن شریک کی متعلق چلیے. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بلا شبہ ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور کھیتی کاٹیں گے صبح کے وقت، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے. بس ان پر اللہ آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا اس حال میں کہ وہ سونے والے تھے. بس وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. بس وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت کہ سویرے چلو تمہاری کھیتی پر اگر تم کاٹنے والے ہو. پس وہ چلے اور وہ آپس میں چپکے باتیں کرتے تھے کہ آج تمہارے پاس داخل نہ ہو کوئی مسکین. اور وہ صبح کے وقت چلے کھیتی کاٹنے کے لیے سمجھتے ہوئے کہ وہ قادر ہے. پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ البتہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں. ان میں سے معتدل آدمی نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارے رب کی ذات، بلا شبہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. بس وہ ان میں سے بعض پر متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگی. انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدقسمتی، بلا شبہ ہم شرکس تھی. امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو بدلے میں دے اس سے بہتر. بلا شبہ ہم ہمارے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اسی طرح عذاب ہوتا ہے، البتہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا، کاش کہ وہ جانتے. یہ مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کفار قریش کے لیے اس رحمت عظیمہ کی وجہ سے جن کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجنا ہے. بس انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تکذیب کے ذریعے سے اور رد کے ذریعے سے اور جنگ کے ذریعے سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا بلوناہم، یعنی ہم نے ان کا امتحان لیا، کما بلونا اصحاب الجنہ، اور وہ باغ جو مشتمل ہو مختلف پھلوں اور میووں پر، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، یعنی انہوں نے قسمیں کھائی کہ وہ ضرور اس کے پھل کو کاٹ لیں گے رات کے وقت، تاکہ ان کے بارے میں کسی فقیر کو نہ کسی سائل کو پتہ چلی اور وہ اس میں سے کچھ صدقہ نہ کری. ولا یستثنون، یعنی ان باتوں میں جس کی انہوں نے قسمیں کھائی. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، یعنی آسمانی آفت ان کو کھیتی کو پہنچی اور انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی ان چیزوں میں جس کی انہوں نے قسمیں کھائی. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، یعنی ان کھیتی کو آسمانی آفت پہنچی. فاصبحت کالصریم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیاہ رات کی طرح. امام سدی نے فرمایا کہ اس کھیتی کی طرح جب اس کو کاٹ دیا جائے، یعنی خشک چورا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں سے بچو، اس لیے کہ بندہ البتہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے رزق سے جو تحقیق اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم، تحقیق کہ وہ اپنے باغ کے پھل سے محروم ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے. فدنادوا مصبحین، یعنی صبح کے وقت ان میں سے بعض نے بعض کو پکارا تاکہ وہ جائے کھیتی کاٹنے کے لیے. ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، یعنی اگر تم چاہتے ہو کاٹنا. امام مجاہد نے فرمایا کہ ان کی کھیتی انگور کی تھی. فانطلقوا وهم يتخافتون، پس وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے اس طور پر کہ ان کے کلام کو کوئی دوسرا نہ سنے. پھر تفسیر فرمائی اس ذات نے جو رازوں کو اور سرگوشیوں کو جاننے والا ہے اور جو کچھ وہ اس چیز کی جس کو وہ چھپاتے تھے. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، پس ان میں سے بعض سے کہتے تھے کہ آج کوئی فقیر قدرت نہ پائے کہ وہ تمہارے پاس داخل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَوْا عَلَى حَرْدٍ، یعنی مضبوط سخت. امام مجاہد نے فرمایا کہ کوشش کے مطابق، اور اکرمہ نے فرمایا کہ غضب کے مطابق، غصے کے ساتھ. قادرین، یعنی اس چیز پر جس کا انہوں نے گمان کیا تھا، جس کا انہوں نے ارادہ رکھا تھا. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب وہ کھیتی تک پہنچے اور اس کے قریب آئے اور وہ اس حالت پر تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تحقیق کہ اس سے ختم ہو گئی تھی تر و تازگی اور پھول اور کثرت اور بہت زیادہ پھل، اس بات کی طرف کہ وہ سخت سیاہ کالی پڑ گئی تھی جس میں سے کوئی چیز نفع نہ دے سکے. پس انہوں نے اعتقاد رکھا کہ بلا شبہ تحقیق وہ راستہ بھٹک گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا انا لضالون، یعنی تحقیق ہم کھیتی کے پاس دوسرے راستے سے چلے آئے ہیں، پس ہم وہاں سے بھٹک گئے ہیں. پھر ان کو یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ وہی ہے، تو انہوں نے کہا بل نحن محرومون، بلکہ یہ تو وہی ہے اور لیکن نہ ہمارے لیے کوئی حصہ ہے اور کوئی نصیب ہے. بارد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اوسطهم، یعنی جو ان میں عادل اور ان میں بہتر شخص تھا. الم اقل لكم لولا تسبحون، امام مجاہد امام سدی نے فرمایا کہ تم
کیوں انشاءاللہ نہیں کہتے ہو؟ اور ان کا انشاءاللہ کہنا اس زمانے میں تسبیح تھا۔ ابن جریر نے فرمایا کہ وہ کہنے والے کا قول انشاءاللہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ لولا تسبحون، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو اس پر جو تم کو عطا کیا اور جس کے ذریعے سے تم پر انعام فرمایا۔ قولوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پس وہ اطاعت بجا لائی جبکہ وہ ان کو نفع نہیں دے گی، ایسے موقع پر جو ان کو نفع نہیں دے گی، اور پشیمان ہوئے اور اعتراف کیا ایسے موقع پر جو ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے کہا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، یعنی ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگے اس بات پر جس پر وہ اڑے ہوئے تھے، یعنی مسکینوں کو نہ دینا۔ پس ان میں سے بعض کا بعض کے جواب نہیں تھا مگر غلطیوں کا اور گناہوں کا اعتراف کرنا۔ قولوا یا ویلنا انا كنا طاغین، یعنی ہم نے زیادتی کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے حد سے تجاوز کی، یہاں تک کہ ہم کو وہ عذاب پہنچا جو ہم کو پہنچا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ایک قول یہ کہ وہ رغبت کرنے والے تھے اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں، اور ایک قول یہ کہ انہوں نے ثواب کی امید رکھی تھی دار آخرت میں۔ واللہ اعلم، بعض سلف نے ذکر کیا کہ یہ تحقیق کے یمن والوں میں سے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حبشہ والوں میں سے تھے، اور ان کے والد نے تحقیق کے ان کے لیے اس بات کو پیچھے چھوڑا تھا، اور ان کے والد بہت اچھا طرز اختیار کرتے تھے، پس وہ اس میں سے غلہ لیتے تھے، پھر اس میں سے جو آمدنی ہوتی تھی تو وہ کھیتی میں خرچ کرتے تھے جتنی کھیتی کو ضرورت ہوتی تھی، اور اپنے اہل و عیال کے لیے جمع کرتے تھے سال بھر کا خرچہ، اور بچا ہوا صدقہ کر دیتے تھے۔ پھر جب ان کے والد انتقال کر گئی اور ان کے بیٹے اس کے وارث ہوئے تو انہوں نے کہا کہ البتہ تحقیق کہ ہمارا باپ تو احمق تھا، بے وقوف تھا، اس لیے کہ وہ اس میں سے کچھ چیزیں فقراء میں خرچ کر دیتا تھا، اور اگر ہم ہوتے تو ہم اس کو اگر ہم ان کو روک دیں تو یہ ہم پر زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کو سزا دی گئی ان کے ارادے کے برعکس کے ذریعے سے، پس اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا ان تمام چیزوں کو جو ان کے قبضے میں تھی بالکل لیا، یعنی رأس المال نفع اور صدقہ، پس ان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب، یعنی اسی طرح عذاب ہوتا ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور بخلا کرے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام فرمایا، اور مسکینوں اور فقیروں کے حق کو روکا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یعنی یہ دنیاوی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو بڑا بھاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی، ایک کا ذکر کیا، اسی زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا قرآن کی نزول سے پہلے، اب چاہے وہ حبشہ میں پیش آیا ہو، چاہے یمن میں، چاہے اور کسی جگہ، اس قصے کو ذکر کیا، اور اس قصے کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو مشبہ بھی ہی ہے، وہ تو اصل چیز جو ذکر کرنی ہے کہ یہ جیسے محروم ہوئے خیر کے ہونے کے باوجود، اس طرح مکہ کے مشرکین کے پاس اللہ پاک نے خیر کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے جیسے اپنے باغ میں خود تو کھانا ہے لیکن دوسروں کو، فقیروں اور محتاجوں کو جو ان کے والد دیتے تھے وہ ان کو پسند نہیں آیا، تو تشبیہ جو ہوتی ہے وہ ایک خاص چیز کی طرف کہ انہوں نے اس باغ کی عظمت اور قدر کو نہیں پہچانا۔ اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہچانا، آپ آئے تو آپ کی بات مان لیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مزید انعام کرتے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی ذلت اختیار کروانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، تو جیسے بیٹوں کی ناقدری کی وجہ سے باغ اجڑ گیا، ان کی ناقدری کی وجہ سے ان کا ایمان دنیا اور آخرت ان کی سلب ہو گئی۔ یہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، مکہ والوں کو ہم نے ایسے آزمایا جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا، آپس میں انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح کے وقت ہم جلدی سے اس کو کاٹ دیں گے، اور ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں بولے، یا نیکی کی کسی کام کی نیت نہیں کی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فطاف علیہا طائف، رات میں ہی اللہ پاک کی طرف سے بگولا آیا اور پورا کا پورا باغ ان کا جل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن کو کھیتی دی ہے ان کو پوچھ لیجئے کھیتی کتنے تک میں کتنی بے چینی بے قراری ہوتی ہے، اور خاص کر کے اب ہمارے سال زلزلے بھی جس میں کثرت سے آئے، بارش بھی آئے، بے موسم سب کچھ ہو، ایک ہی لفظ ہے گلوبل وارمنگ۔ تو گلوبل وارمنگ ہوا کیوں ہے؟ یعنی موسم کا چینج ہونا، چیزوں کا بدل جانا، یہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کاشتکار کو جب تک کھلیان میں نہیں اپنے گھر مال نہ آ جائے وہاں تک سکون نہیں ہوتا، اور گھر میں آنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اچانک آگ لگ جائے، جل جائے سب، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، مکہ والوں کو بھی یہ عظیم نعمت دی لیکن اس نعمت کی انہوں نے قدر نہیں کی، جیسے ان کو کھیت دیا تھا۔ فاصبحت کالصریم، بالکل چورے چورا ہو گیا۔ کالصریم کی تشریح فرمائی کہ جس طریقے سے بھوسا ہو جاتا ہے، کچھ حضرات نے اور بھی دوسرا معنی کیا
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اچانک رات کے وقت اللہ پاک کی طرف سے مصیبت آئی اور کالی رات جیسے ہوتی ہے اس طرح ان کی کھیتی پیلی تھی، اللہ پاک نے ایسا عذاب دیا کہ ساری کھیتی جل کر راکھ ہو گئی، کالا ہو گیا، کل لیل الاسود۔ آگے فرمایا فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت وہ جلدی کر رہے تھے کاٹنے کی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ آگے فرمایا وغدوا علی حرد قادرین، انہوں نے صبح کی علی حرد علی شدت، بہت جوش کے اندر تھے کہ بس اب کھیت میں بھی پہنچ ہی جائیں گے اور یہ کر لیں گے اور جلدی سے سب کچھ کاٹ دیں گے تاکہ کوئی فقیر آنے نہ پائے۔ یہ علی حرد، تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، غصے کے ساتھ، تینوں الگ الگ تفسیریں کی گئی ہے۔ اور قادرین اس حال میں کہ ہم پورے باغ کے اوپر قادر ہو جائیں گے، فقیروں مسکینوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، لیکن جب دیکھا تو سب جلا ہوا تھا، تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ہمارا کھیت نہیں ہوگا کسی اور کا ہوگا، اس کے آپس میں گفتگو، لیکن جب اس کے بعد رات دن آتے تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے بعد یقین ہو گیا کہ ہمارا ہی کھیت ہے۔ بل نحن محرومون، قال اوسطهم، ان میں جو معتدل فکر والا آدمی تھا، افراد و تفریط سے پاک تھا، ایک بھائی نے یہ کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کے باغ میں جاتے وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ استثناء کرو، سبحان اللہ کرو، استغفار کرو، انا للہ پڑھو، جو بھی الگ الگ تفسیر ہیں، تم نے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی اور تمہاری نیتوں میں کھوٹ تھی، انا کنا ظالمین۔ تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، جب کوئی گناہ کرتے ہیں پکڑا جاتے ہیں تو گنہگار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ صاحب انس کا ہی رو، سب قبول کر لیتے ہیں، اور جب تک نہیں معلوم ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، اور جب پکڑا جاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دنیا میں حال ہے، آخرت میں بھی اسی طریقے سے کفار کریں گے۔ تو اب آپس میں ملامت، نیک لوگ ایک دوسرے کو ملامت نہیں کریں گے، اور جو برے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برے کاموں میں یہ کرتے ہیں، اور جو بگڑتا ہے کام تو ملامت کرتے ہیں۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، آگے ان میں آپس میں یہ دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے باپ کو اور اچھی طرح بدل دے۔ اسی کو کہا راغبون فی بذلها لهم فی الدنیا، دنیا میں اور زیادہ کوشش کریں گے اور فقراء کو دیں گے تو تاکہ آئندہ سال ہماری کھیتی اچھی پکے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ انا الی ربنا راغبون، ہم آخرت کی طرف راغب ہے، دنیا کے مال و متاع کو نہیں دیکھتے ہیں، یہاں جل گیا ہماری برائی سے تو اب ہم اچھے کام کریں گے تاکہ جنت میں ہمیں نعمت پوری مکمل ملے۔ دونوں تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ بلا صبح متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنت نعیم ہے، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ پھر بلا صبح تمہارے لیے اس میں وہ ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہمارے پاس قسمیں ہیں تو چلنے والی ہو قیامت کے دن تک؟ بلا پھر تمہارے لیے وہ ہو جس کا تم حکم کرتے ہو۔ ان سے پوچھیے کہ تم میں کون اس کا کفیل ہے، یا ان کے لیے شرکا، چاہیے کہ وہ اپنے شرکا کو لے کر آئے اگر وہ سچے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا دنیا کے جنت والوں کی حالت کے بارے میں اور اس سزا کے بارے میں جو ان کو پہنچی کھیت میں جس وقت کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو واضح کیا اس شخص کے لیے جو اس سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے دار آخرت میں جنت نعیم کا، کہ جو نہ ختم ہوگی اور نہ پوری ہوگی اور نہ اس کی نعمتیں ختم ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ان کو اور ان کے درمیان برابر قرار دیں گے جزا بدلہ دینے؟ ہرگز نہیں، زمین و آسمان کے رب کی قسم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، یعنی کیسے تم اس کا گمان بھی کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے ہاتھوں میں کوئی کتاب ہے جو نازل ہوئی آسمان سے جس کو تم پڑھتے ہو، جس کو تم یاد کرتے ہو اور ایک دوسرے کو پہنچاتے ہو، یعنی خلف کے نقل کرنے کے ذریعے سے سلف سے، جو متضمن ہو کسی موقع حکم کو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی پختہ عہد و پیمان ہے؟ ان لکم لما تحکمون، یعنی کہ تم عنقریب تمہیں حاصل ہو جائے جو تم ارادہ رکھتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ سلہم ایہم بذلک زعیم، یعنی آپ کہہ لیجیے ان سے کہ کون متضامن ہے اور کفیل ہے اس کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم میں سے کون کفیل ہے؟ ام لہم شرکا، یعنی بت اور شرکا، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ دنیاوی باغ کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے جنتی باغ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یہ اگلی آیت اور اس آیت کی مناسبت ابن کثیر ذکر کر رہے ہیں۔
آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متقیوں کو بہترین باغات ملیں گے اور اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہوں گے ان کو یہ نہیں ملے گا. تو مسلمین اور مجرمین دونوں برابر نہیں ہوں گے. جب ایک اللہ کی توحید کرنے والا ہے اور ایک شرک کرنے والا ہے، مالکم کیف تحکمون، کیسا فیصلہ ہے کفر اور شرک پر جنت ملے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ہم نے کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نعوذ باللہ کفر اور شرک کرنے کے باوجود بھی تمہیں جنتیں دیں گے. ان لکم فیہ لما تخیرون، جو تم چاہتے ہو اس میں لکھا ہوا ہو ایسا ہرگز نہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا ہم نے قسمیں کھا کر تمہیں کہا ہے کہ کوئی وعدہ نہیں، تم جتنا بھی شرک کرنا چاہو کرو، ہماری طرف سے تمہیں جنت ہی ملے گی. ایسی کوئی قسمیں ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی گواہیاں یا ایسی دلیلیں کل کرنے جاؤ گے تو یہ دلیلیں تمہارے ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. تو ابھی ہی دعویٰ بھی رد کر دیا اور دلیل بھی ابھی سے ہی اللہ پاک نے رد کر دی. اس لیے وہاں اس قسم کی باتیں کرنے جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے اس غلط دعوے کے اوپر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جس نے تمہیں گواہی دی ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم کتنا ہی شرک کفر کرتے رہو. اللہ پاک فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو اور اس شریک نے کہا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم کفر و شرک کرتے رہو، ہم جنت میں پہنچا دیں گے. فلیأتوا بشرکائہم، اگر کوئی ہے تو لاؤ اور کوئی نہیں ہے. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. جس دن پندلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور بلایا جائے گا سجدوں کی طرف، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی اور ان پر ذلت چھا جائے گی. اور تحقیق ان کو بلایا جاتا ہے سجدوں کی طرف اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے. بس چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا اس بات کو، عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے اس طور پر کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو مہلت دوں گا ان کو. بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا، پھر وہ اس کے تاوان میں دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی بات ہے پھر اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات نعیم ہے، تو واضح کیا کہ یہ کب ہونے والا ہے اور واقع ہونے والا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی قیامت کے دن، اور وہ تمام چیزیں جو اس میں ہوگی، یعنی ہولنا کیا اور بلائے اور امتحان اور بڑے بڑے امور. امام بخاری نے روایت کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب اپنی پندلی سے پردے کو اٹھائے گا، بس اس کے سامنے ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائیں گے، اور باقی رہ جائیں گے وہ جو سجدہ کرتے تھے دنیا میں دکھلاوے اور شہرت کے طور پر. پس وہ کوشش کریں گے تاکہ وہ سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ ایک سخت تختے کی طرح ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ قیامت کا دن ہے جو سختی اور پریشانی کا دن ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یوم یکشف عن ساکن، یعنی بڑے امر سے، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ شعلت الحرب عن ساکن، کے لڑائی بھڑک گئی پندلی سے. ابن جریر نے فرمایا مجاہد سے یوم یکشف عن ساکن، یعنی امر کی سختی اور اس امر کی شدت اور اس کی سختی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان یوم یکشف عن ساکن میں کہ وہ بڑا سخت اور خطرناک معاملہ ہوگا قیامت کے دن کے ہولناکیوں میں سے. اور امام عوفی نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے فرمان یوم یکشف عن ساکن میں کہ فرماتے ہیں کہ جس دن معاملہ واضح ہو جائے گا اور اعمال کھل جائیں گے اور اس کا کھلنا دخیل آخرت ہوگا اور روایت کے آخرت میں داخلہ ہوگا. اور روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یوم یکشف عن ساکن، یعنی نور عظیم سے اس کے سامنے ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی. باری تعالیٰ کا فرمان خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، یعنی دار آخرت میں اپنے جرم کی وجہ سے اور ان کے تکبر کرنے کی وجہ سے دنیا میں بس سزا دی جائے گی اس کے برعکس جس پر وہ تھی. اور جب ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف دنیا میں تو وہ اس سے رک گئی ان کے تندرست ہونے کے اور صحیح سلامت ہونے کے باوجود. اسی طرح ان کو سزا دی جائے گی ان پر ان کی قدرت کو چھین لینے کے ذریعے سے آخرت میں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے تو اس کے سامنے سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں رکھے گا کافروں میں سے یا منافقین میں سے یہ کہ وہ سجدہ کرے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت ایک مضبوط تختے کی طرح ہو جائے گی. جب وہ ان میں سے کوئی ارادہ کرے گا یہ کہ وہ سجدہ کرے تو اپنی گدی کے بل گر جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذرنی وما یکذب بہذا الحدیث، یعنی قرآن کریم یہ سخت دھمکی ہے یہ کہ مجھے اور ان کو چھوڑ دیجیے، میں خوب جانتا ہوں کہ کیسے میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا قدرت والے زبردست پکڑنے والے کی پکڑ کی طرح. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، اور یعنی ان کو محسوس بھی نہیں ہے بلکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے عزت ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں رسوائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور یہ میری تدبیر ہے اور ان پر میرا مکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی بڑی تدبیر ہے ان کے لیے جس نے میرے معاملے کی خلاف ورزی کی اور میرے رسولوں کو جھٹلایا اور جرأت کی میری نافرمانی پر۔ صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ البتہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور باری تعالیٰ کا فرمان أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، اس کے معنی یہ ہے کہ بلا شبہ اے محمد کہ آپ ان کو بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بغیر کسی اجر کے جو تم ان سے لیتے ہو، بلکہ آپ تو اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور وہ جھٹلاتے ہیں ان باتوں کو جس کو لے کر آپ ان کے پاس آئے محض جہالت، کفر اور عناد کی وجہ سے۔